ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اگلے 24 گھنٹے ایران، امریکہ اور پورے مشرق وسطیٰ کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، بلکہ آج کی یہ جو رات ہے بہت زیادہ اہم ہے۔ کسی بھی وقت امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کے اخبارات میں اور اسرائیل کے اخبارات میں کنٹینیو یہ خبر چھپ رہی ہے۔ الجزیرہ نے بھی اس خبر کو شائع کیا کہ امریکہ نے اپنی آرمی کو ایران پر حملے کرنے کا آدیش دے دیا ہے۔ ادھر اسرائیل کی میڈیا میں جو خبر چھپ رہی ہے، امریکی اخبارات نے بھی اس خبر کو چھاپا کہ امریکہ کے فائٹر پلین، امریکہ کے جنگی طیارے ایران کے قریب اڑان بھر رہے ہیں، ایران کے ارد گرد وہ چکر کاٹ رہے ہیں۔ ادھر ایک اور خبر سامنے آئی کہ امریکی صدر نے دنیا کے سب سے مالدار شخص ایلن مسک سے کہا کہ وہ اپنی انٹرنیٹ سروس یعنی اسٹار لنک کو ایران میں بحال کریں، کیونکہ ایران میں کیا کچھ چل رہا ہے پچھلے 70 گھنٹوں سے اس کی کوئی اپڈیٹ نہیں مل سکی ہے۔ Well, we're going to be talking about that. We may get the internet going, if that's possible. We may speak to Elon, because as you know, he's very good at that kind of thing. He's got a very good company. So we may speak to Elon Musk. And in fact, I'm going to call him as soon as I'm finished with you. ادھر ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے جو ایک ٹویٹ کیا ہے اور امریکی صدر ٹرمپ کے بارے میں انہوں نے فارسی زبان میں جو ایکس پر لکھا، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اگلے 12 گھنٹے میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اور امریکہ کی طرف سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ دعویٰ صرف دعویٰ نہیں ہے یا وہ امریکی صدر کا بڑبولا پن نہیں ہے، بلکہ ایران بھی اس کو سیریس لے رہا ہے، ایران بھی سنجیدگی سے اس پر غور کر رہا ہے، اور اس لیے ان کا فارسی زبان کا یہ ٹویٹ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس بیچ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کی، اور انہوں نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ ایران جنگ کے لیے بھی تیار ہے اور ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہے، مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے۔ ادھر امریکی صدر کا ایک بار پھر بیان سامنے آتا ہے اور ان کا ویڈیو بیان سامنے آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے تمام سرخ لکیروں کو کروس کر دیا ہے، تمام لیمٹ کو ایران نے پار کر دیا ہے، اور اب ایران پر حملے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں بچا۔ Well, no, they're starting to, it looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. امریکی صدر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران اب ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے، مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ ایران کے ساتھ ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرے گا یا جنگ کا راستہ اختیار کرے گا، اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے امریکی صدر نے۔ اس پورے معاملے میں اب چین کی انٹری ہو چکی ہے، اور چین نے کھل کر ایران کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک خاموش ہیں، چپ ہے۔ یورپ کا ایک اہم ترین ملک ہے جرمنی، اس نے ایران کی حکومت کو ایک پیغام بھیج کر کہا کہ وہ پروٹیسٹر پر، مظاہرین پر حملے نہ کرے، ان پر کوئی اٹیک نہ کرے، اور پروٹیسٹر کی جو ڈیمانڈ ہے، ان کی جو مانگ ہے، ان کی مانگ کو ایران کی حکومت پوری کرے۔ روس اس پورے معاملے میں ابھی تک خاموش بیٹھا ہے، نہ تو وہ امریکہ کے ساتھ ہے، نہ ہی وہ ایران کی حمایت میں بول رہا ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو روس بھی یقینی طور پر ایران کے ساتھ ہی آ کھڑا ہوگا۔ لیکن اب جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ کہ کیا امریکہ ایران پر حملہ کرے گا؟ امریکی صدر بار بار بول رہے ہیں، روزانہ ٹویٹر پر یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سوشل ٹروتھ پر آ کر لکھتے ہیں کہ ایران نے تمام لکیروں کو کروس کر دیا ہے، ایران پروٹیسٹر پر حملے کر رہا ہے، اور امریکہ ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، امریکہ ایران کی آرمی پر حملہ کرے گا۔ اب جو ڈیٹیلز میں رپورٹ آ رہی ہے امریکہ کے اخبارات میں، نیو یارک ٹائمز میں، وال اسٹریٹ جرنل میں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی آرمی ایران پر حملے کی پوری پلاننگ کر چکی ہے۔ امریکی آرمی امریکی صدر کو پوری اپڈیٹ دینے والی ہے کہ کہاں اور کیسے ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر پچھلے 2 دنوں سے واشنگٹن ڈی سی میں موجود نہیں تھے، بلکہ وہ فلوریڈا میں موجود تھے، اور آج فلوریڈا سے واشنگٹن ڈی سی کے لیے، یا کہہ لیجیے وائٹ ہاؤس کے لیے، امریکی صدر روانہ ہو چکے ہیں۔ تو جیسے امریکی صدر ٹرمپ پہنچیں گے وائٹ ہاؤس،
वहाँ अमेरिका के आर्मी चीफ के ज़रिए मुकम्मल अपडेट दी जाएगी कि किस तरह और कहाँ ईरान पर हमला किया जा सकता है, किन किन पॉइंट्स को निशाना बनाया जा सकता है। क्योंकि अमेरिका का प्लान यह है कि ईरान पर अगर हमला हो तो उस हमले में ईरानी अवाम को नुकसान ना पहुँचे, जो आम लोग हैं उनको निशाना ना बनाया जाए, बल्कि ईरान के जो फ़ौजी ठिकाने हैं, ईरान की आर्मी का जो हेड क्वार्टर है या पासदारान इनकलाब जहाँ पर रहती है या ईरान का जहाँ पर हथियार है, उन सब को निशाना बनाया जाए, उसको टारगेट किया जाए। ईरान के लीडर्स जहाँ रहते हैं उसको निशाना बनाया जाए। ये अमेरिका का पूरा प्लान है। और कैसे अमेरिकी आर्मी अपने इस हदफ को हासिल करेगी, मुकम्मल ब्रीफिंग अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आज रात में इस बारे में दी जाएगी। दूसरी तरफ इसराइल के एक अखबार ने खबर शाये की कि पेंटागन के आसपास जो रेस्टोरेंट है वहाँ बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे हैं, और वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर के ज़्यादा मिलने का मतलब ये होता है कि अमेरिका कोई फ़ौजी कार्रवाई करने जा रहा है, किसी फ़ौजी ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा है। और जब आज ये सारी बातें हो रही है और वहाँ रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अमेरिका ईरान पर फ़ौजी कार्रवाई करने जा रहा है। उधर ईरान को भी अंदाज़ा है कि अमेरिका अब सिर्फ बोल नहीं रहा है या अमेरिकी सदर का ये बड़बोलापन नहीं है, बल्कि अमेरिका हमला करने की प्लानिंग कर चुका है। इसलिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची ने एक बयान देकर के कहा कि ईरान अमेरिका के साथ जंग के लिए भी तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए तैयार है, और हम चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए मसले का हल निकाला जाए। उधर ईरान की हुकूमत ये दावा कर रही है कि प्रोटेस्टर अब घरों को जा चुके हैं। ईरान में प्रोटेस्ट और एहतजाज का सिलसिला बहुत ही कम हो चुका है, लेकिन मीडिया की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट और एहतजाज का सिलसिला अभी कम नहीं हुआ है, बल्कि एहतजाज का सिलसिला पहले की तरह लगातार जारी है। हलाकतों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, और ईरान में एहतजाज का ये सिलसिला शुरू हुआ था महंगाई के ख़िलाफ़, गिरती हुई करेंसी की वैल्यू के ख़िलाफ़, क्योंकि एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल की वैल्यू 42,000 से ज़्यादा होती है। और जब बात आई है करेंसी की, जब बात आई है इकनॉमी की, तो आपकी भी इकनॉमी सूरत हाल अच्छी हो, आपकी भी मईशत अच्छी हो, इसके लिए हम सबको मिलकर कोशिशें करनी चाहिए। और शेयर मार्केट के ज़रिए आप अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं, हलाल कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। और पैसा लगाने के लिए एक बेहतरीन ऐप है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसको मार्केट वोल्फ कहा जाता है। उस ऐप के बारे में यहाँ तफसील जानिए, फिर मैं बताऊंगा ईरान के सुप्रीम लीडर का ट्वीट और चीन का अमेरिका के खिलाफ सख्त बयान। यहाँ पर रुककर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है कि आप मिलत टाइम्स पर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और मेरी भी जिम्मेदारी है आप लोगों को गाइड करना। अगर मार्केट में कोई अच्छा ऐप आया है जिसके ज़रिए आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो उसके बारे में बताना। और इन दिनों मार्केट में एक अच्छा ऐप आया है जिसका नाम है मार्केट वोल्फ ऐप। इसके ज़रिए आप पैसा कमा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और इस ऐप के ज़रिए आप हलाल प्रोडक्ट में पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल भी करते रहते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस ऐप को इस्तेमाल करना है और किस तरह इस ऐप के इस्तेमाल में आप नुकसान से भी बच सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जिसका मतलब है आप इस पर भरोसा कर सकते हैं या कुछ भी फ्रॉड नहीं होगा। और मैं आपको बताता हूं अब कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ लॉगिन किया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इस फीचर में आपको रियल टाइम ट्रेड्स दिखता है जहां लोगों ने प्रॉफिट बनाया होता है, और आप एक टैप में वही प्रॉफिट रेट फॉलो कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया और ट्रेड प्लेस किया, और इतने ही देर में मेरा ट्रेड स्टार्ट हो गया। यहाँ आप बहुत छोटी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऐप में ट्रेडिंग के लिए 3 गुना ज़्यादा अमाउंट चाहिए। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ट्रेडिंग में उनका नुकसान हो सकता है या उनको ज़्यादा मालूमात नहीं, तो उसका भी यहाँ सोल्यूशन मौजूद है। और सोल्यूशन यह है कि इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर है जिसको स्टॉप लूज फीचर कहा जाता है। जैसे ही लूज एक सर्टेन लेवल तक पहुँचता है, ट्रेड ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है ताकि ज़्यादा नुकसान आपका न हो सके। मिसाल के तौर पर देखिए कि प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया
اور 1306 روپے کا پروفٹ اتنے کم ٹائم میں بک ہو گیا۔ مارکیٹ ولف ایپ آپ کو فری ریکمنڈیشن بھی دیتا ہے، فری میں صلاح دیتا ہے اور اس کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ اس کے ذریعے لوگوں نے دسمبر میں ایک دن میں 8606 روپے، جون میں 70668 روپے، جولائی میں 69696 روپے، اکتوبر میں 58207 روپے کا پروفٹ بک کیا، اور اس پروفٹ پر مارکیٹ ولف کا کوئی کمیشن بھی نہیں لگتا ہے۔ یہ پروفٹ فیسلٹی آپ صرف 99 روپے کے لائف ٹائم فیس میں یوز کر سکتے ہیں، صبح 9 بجے سے رات کے 12 بجے تک۔ مارکیٹ ولف ایپ کے 20 لاکھ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں اور لوگ اس سے اپنا فائنینشیل فیوچر سیکیور کر رہے ہیں۔ لنک ڈسکرپشن میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو کمنٹ میں پن بھی کر دیا ہے، تو جائیے اور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اور اب اپنے اسکرین پر آپ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کا یہ ٹویٹ دیکھیے۔ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے فارسی زبان میں، اس ٹویٹ میں انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر کو شیئر کیا ہے، اور ان کی جو تصویر ہے اس کا سر کٹا ہوا ہے، ان کی آنکھیں ڈراؤنی بنی ہوئی ہے، اور فرعون سے تشبیہ دی ہے سپریم لیڈر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باہر کے دشمنوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن اندر کے دشمنوں سے لڑنا مشکل ہوتا ہے، اور اس وقت ایران کو اپنے چھپے ہوئے دشمنوں سے مقابلہ ہے۔ جو امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ ایران میں ہیں، ان سے ایران کا مقابلہ ہے، اور اس لیے ایران کے سپریم لیڈر کو، وہاں کی حکومت کو تاریخ میں مشکل ترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جون میں جب 12 دنوں تک جنگ چل رہی تھی ایران اور اسرائیل کے بیچ میں، یا ایران اور امریکہ کے بیچ میں، تو اس وقت ایران کا دشمن ایران کے سامنے تھا۔ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے کر رہے تھے اور ایران بھی ان دشمنوں کو جواب دے رہا تھا، لیکن اس مرتبہ امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے مخالف طاقتوں نے ایران پر ایران کے اندر سے حملہ کروایا ہے۔ ایران کے اندر اپنے ایجنٹوں کو پیدا کر کے، اپنے لوگوں کو بھیج کر کے انہیں سڑکوں پر اتار دیا، ان کے ذریعے پروٹیسٹ کروا دیا، اور اب امریکہ اور عالمی طاقتیں انتظار میں ہے کہ ایران کی حکومت زیادہ سے زیادہ مظاہرین کو مارے، ان کا قتل کرے، ان پر اٹیک کرے، اور اس طرح امریکہ کو ایک موقع مل جائے، ایک بہانہ مل جائے ایران پر حملہ کرنے کا۔ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی نے یہی کہا کہ امریکہ نے اور عالمی طاقتوں نے ایران دشمن طاقتوں کو اکسایا ہے، ان کو بھڑکایا ہے، ان کو پروٹیسٹ کرنے پر مجبور کیا ہے، ان کو پیسہ دیا گیا ہے، اور پھر امریکہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کچھ لوگ ان پروٹیسٹر پر حملہ کرے، ان کو نشانہ بنائے اور امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کا بہانہ مل جائے، لیکن ایران امریکہ کی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اب دیکھیے سپریم لیڈر کا جو ٹویٹ ہے علامہ آیت اللہ خامنئی کا، بہت زیادہ اہم ہے۔ فارسی زبان میں علامہ آیت اللہ خامنئی نے ایکس پر لکھا: آن باپائی کے بانخوت و غرور نشستہ آجا راجے بہمئی دنیا قضاوت می کند اہم بدانت کے معمولاً مستدبین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضا خان محمد رضا و امثال ایہاں وقتی کے در اوج غرور بودند سرنگو شدند ای ہم سرنگو خواہد شد۔ یہ فارسی زبان میں ٹویٹ ہے اور نیچے ہیش ٹیگ استعمال کیا مثل فرعون۔ اب یہ فارسی زبان میں ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ شخص جو وہاں غرور اور تکبر کے ساتھ بیٹھا ہے اور پوری دنیا کا فیصلہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اس دنیا کے ظالم اور متکبر حکمران جیسے فرعون، نمرود، رضا شاہ، محمد رضا شاہ اور ان جیسے دیگر لوگ جب اپنے غرور کے عروج پر تھے تو انہیں بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوگا۔ نیچے ہیش ٹیگ ہے مثل فرعون کا، کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انجام بھی فرعون جیسے انجام سے دوچار ہوگا۔ فرعون کی تاریخ دنیا جانتی ہے، نمرود کی تاریخ دنیا جانتی ہے۔ فرعون اور نمرود کے ساتھ سپریم لیڈر نے رضا شاہ اور محمد رضا شاہ کا تذکرہ کیا، کیونکہ ان دونوں کا انجام یہی ہوا۔ رضا شاہ اور محمد رضا شاہ کو غرور تھا کہ وہ ایران کا بادشاہ ہے، ایران پر اسی کا کنٹرول ہے، لیکن ایران کے عوام نے سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کیا، اس کے خلاف احتجاج کیا، اور رضا شاہ اور
اس کے باپ کو ایران چھوڑ کر جانا پڑا، اس کی حکومت کا تختہ پلٹ گیا، پھر اسلام پسندوں نے ایران میں اپنی حکومت قائم کی، تو ایران کے سپریم لیڈر نے بہت دنوں بعد خاموشی توڑی ہے۔ کھل کر ٹویٹر پر اس طرح سیدھے سیدھے امریکی صدر کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ تم ایران آ جاؤ گے، تم گرفتار کر لو گے ہمیں اور تم ایران کا تختہ پلٹ دو گے تو تمہارا انجام فرعون جیسا ہوگا۔ اب ایران میں چل کیا رہا ہے ذرا اس کو جان لیتے ہیں۔ الجزیرہ نے رپورٹ شائع کی ہے اور الجزیرہ کا رپورٹر ایران کی راجدھانی تہران میں ہے، ایران کے دوسرے شہروں میں ہیں، کیونکہ ایران میں انٹرنیٹ پچھلے 72 گھنٹوں سے تقریباً بند ہے، اس لیے سوشل میڈیا کے ذریعے ڈائریکٹ ایران کی خبریں نہیں آ پا رہی ہے۔ لیکن الجزیرہ نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس کے مطابق کل بھی اور آج بھی ایران کے مختلف علاقوں میں وہاں کی مختلف سڑکوں پر لوگ آئے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، انہوں نے احتجاج کیا۔ ادھر ایران میں انٹرنیٹ کنٹینیو بند ہے اور امریکی صدر نے کہا کہ انہوں نے ایلن مسک سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران میں اسٹار لنک کی سروس کو پرووائڈ کرے، کیونکہ اسٹار لنک انٹرنیٹ فراہم کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی مانی جاتی ہے اور ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہاں انٹرنیٹ فراہم کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر جہاں جنگ جیسی صورتحال ہوتی ہے، جہاں کرائسس ہوتا ہے، وہاں ایلن مسک نے انٹرنیٹ کی سروس فراہم کی ہے، لیکن ابھی تک انٹرنیٹ کی سروس ایران میں شروع نہیں ہو سکی ہے، لیکن امریکی صدر نے ایلن مسک سے ایسا کرنے کو کہہ دیا ہے۔ ادھر الجزیرہ نے ایرانی قیادت کے حوالے سے، ایران کی لیڈرشپ کے حوالے سے بیان جاری کیا کہ ایران میں ہونے والا پروٹیسٹ اب کنٹرول میں ہے، قابو میں ہے اور پہلے کی طرح پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایران کی کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی جا رہی جس میں دیکھا جا رہا ہے تہران، اصفہان، مشہد اور ایران کے دوسرے شہروں میں حالات معمول پر ہیں، لوگ سڑکوں پر جا رہے ہیں، وہ خریداری کر رہے ہیں اور جو معمول کی زندگی ہے وہ لوٹ آئی ہے۔ تو ایران کی حکومت کی طرف سے کنٹینیو اس طرح کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران میں حالات اب نارمل ہو گئے ہیں۔ ادھر امریکن میڈیا اور اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ یہ ہے کہ ایران میں ہلاکتوں کی تعداد 553 سے زیادہ ہو چکی ہے، اس کے علاوہ گرفتار شدہ افراد کی تعداد بھی 3000 کو کراس کر چکی ہے اور ایران کی حکومت نے اس طرح کی خبروں پر فی الحال کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ سچائی بھی سامنے آ چکی ہے کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز کو شیئر کیا جا رہا ہے جن ویڈیوز کا تعلق ایران کے پروٹیسٹ سے نہیں ہے، احتجاج سے نہیں ہے، بلکہ امریکہ کینیڈا کی ویڈیو ہے۔ وہاں جو ایرانی عوام رہتی ہے یا وہاں کے جو امریکی ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کی ان ویڈیوز کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام ویڈیوز کا تعلق ایران میں ہونے والے احتجاج سے ہے۔ جیسے ایک معاملہ سامنے آیا کہ لاس اینجلس میں ایرانی عوام احتجاج کر رہی تھی ایرانی مظاہرین کی حمایت میں اور بہت سارے امریکی شہری، امریکہ کی سول سوسائٹی بھی اس احتجاج کا حصہ تھی اور اچانک اسی احتجاج میں ایک ٹرک داخل ہو جاتا ہے، کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، پھر احتجاج کرنے والے وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی لاس اینجلس کو ابروڈ ایرانیوں کا سب سے بڑا سینٹر اور مرکز مانا جاتا ہے، یعنی ایران کے باہر جہاں جہاں ایرانی عوام رہتی ہے ان میں سب سے بڑا مرکز لاس اینجلس ہے، جو امریکہ کا بہت ہی خوبصورت اسٹیٹ ہے، اہم شہر ہے۔ وہاں بڑی تعداد میں ایرانی عوام رہتی ہے، کینیڈا میں بھی ایرانی عوام رہتی ہے، یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی ایرانی عوام ہیں، لیکن امریکہ کے لاس اینجلس میں سب سے زیادہ ایرانی عوام ہیں اور ان جگہوں پر بھی کئی دنوں سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران اب چین کا بیان سامنے آیا ہے۔ چین کی فورن منسٹری نے ایک بیان جاری کر کے ایرانی لیڈرشپ کی، ایرانی حکومت کی حمایت کی اور کہا کہ چین شروع سے ہمیشہ اس بات کے خلاف رہا ہے کہ کوئی بھی تیسرا ملک کسی ملک کے انٹرنل معاملے میں، اندرونی معاملے میں جا کر مداخلت کرے۔ چین نے صاف لفظوں میں کہا کہ امریکہ نے جس طرح ایران میں ہونے والے پروٹیسٹرز کو سپورٹ کیا ہے اور جس طرح امریکہ بار بار ایران کو دھمکی دے رہا ہے کہ وہ پروٹیسٹر پر حملہ نہ کرے ورنہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا، ایران پر کارروائی کرے گا، یہ ایران کے انٹرنل معاملے میں مداخلت ہے اور امریکہ کو اس طرح کی دھمکی دینے کا یا اس طرح انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے اور امریکہ کو
ایسی حرکت کرنے سے باز آ جانا چاہیے۔ صاف لفظوں میں چین نے اپنا بیان جاری کیا ہے۔ حالانکہ چین نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کر دیتا ہے، جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہے، تو چین کھل کر ایران کا ساتھ دے گا اور ایران کے ساتھ مل کر چین امریکہ کے خلاف لڑے گا۔ لیکن ماضی میں یہ ضرور ہوا ہے کہ جب بھی ایران کو ضرورت پڑی ہے ٹیکنالوجی کی، ملٹری ایکوپمنٹس کی یا دوسرے ساز و سامان کی، تو چین اور روس دونوں نے ایران کو مدد دی ہے، اور امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود بھی چین ہمیشہ ایران کو سپورٹ کرتا رہا ہے۔ جب اسرائیل اور ایران کے درمیان میں 2025 میں جنگ ہوئی تو اس جنگ سے پہلے اور اس کے بعد بھی چین نے ہمیشہ ایران کو سپورٹ کیا، ہر طرح سے مدد کی، اور اندازہ یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی چین ضرور ایران کی مدد کرے گا۔ ایران سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایران میں موساد کا نیٹ ورک ایک مرتبہ پھر پکڑا جا رہا ہے، اور کئی افراد گرفتار کیے گئے ہیں جن کا تعلق موساد سے ہے، جو لوگ فساد کو بھڑکانے کا کام کر رہے تھے، اسرائیل کے ایجنڈا پر یہاں اپنے فرائض کو انجام دے رہے تھے۔ اور ایران نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 2 موساد کے اہم ترین جاسوس کو گرفتار کر لیا ہے، جو اس پروٹیسٹ کو آگے بڑھانے میں اور امریکہ اور اسرائیل کے ایجنڈا کو فروغ دینے میں کنٹینیو اپنے مشن کو انجام دے رہا تھا۔ ادھر جو ایران میں اپوزیشن لیڈر ہے یا جو ایران میں اپنی سرکار بنانے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا نام ہے رضا پہلوی، جو رضا شاہ کا بیٹا ہے اور ان دنوں امریکہ میں ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ایرانی بادشاہت کی واپسی کا وقت قریب ہے، لیکن ایران کی حکومت بار بار اس دعویٰ کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ بہرحال 28 دسمبر کو ایران میں احتجاج اور پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایران میں احتجاج شروع ہوا تھا مہنگائی کے خلاف، گرتی ہوئی کرنسی کی ویلو کے خلاف، لیکن دھیرے دھیرے یہ احتجاج حکومت مخالف احتجاج میں تبدیل ہو گیا۔ لوگوں نے سرکار کے خلاف نعرہ لگانا شروع کر دیا، اور اب امریکہ اور عالمی طاقتیں اس احتجاج کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ امریکہ بار بار دھمکی دے رہا ہے، اور اس لیے دنیا بھر کے ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 12 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں، کیونکہ امریکہ حملہ کر سکتا ہے۔ اور امریکہ کیوں ایران پر حملہ کر سکتا ہے؟ امریکہ کیوں ایران سے اسلامی جمہوریہ نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ اس بارے میں کل کی ویڈیو میں نے تفصیل سے تذکرہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ ایران دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں سب سے زیادہ ریزرو آئل پایا جاتا ہے، جہاں پیٹرول پایا جاتا ہے، اور ایران نے امریکی کمپنیوں کو باہر نکال رکھا ہے۔ ایران کے تیل پر امریکہ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ادھر امریکہ کا ایجنڈا یہ ہے، یورپ کا ایجنڈا یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی نیچرل ریسورسز پائے جاتے ہیں اس پر امریکہ کا کنٹرول ہونا چاہیے، اس پر وائٹ لوگوں کا ہی قبضہ ہونا چاہیے۔ پیداوار کہیں ہو لیکن اس کا پیسہ امریکہ کے کھاتے میں آنا چاہیے، اور ایران نے امریکہ کے اس ایجنڈا کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اس لیے ایران پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے امریکہ۔ ادھر ایران نے کل بھی دھمکی دی تھی، آج بھی ایران نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران بھی اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور امریکہ کا جہاں جہاں فوجی اڈہ ہے ایران کے آس پاس، تمام فوجی اڈوں کو ایران نشانہ بنائے گا۔ ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی نے ایک مرتبہ پھر بیان جاری کر کے کہا کہ ہم جنگ کے لیے ریڈی ہے، لیکن ہم مذاکرات چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے۔ عباس عراقچی کا جو بہت اہم ہی بیان ابھی سامنے آیا وہ یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تہران کو فوجی کارروائی کی جو وارننگ دی گئی ہے، یہ سراسر ظلم اور ناانصافی پر مبنی ہے۔ اگر یہ پروٹیسٹ خونریزی میں تبدیل ہو جائیں گے تو دہشت گرد عناصر کو اکسایا جائے گا، اور لگاتار انہوں نے اکسایا ہے، بھڑکایا ہے، جو مظاہرین پر اور سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ غیر ملکی مداخلت کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں لیکن مذاکرات کے لیے بھی۔ تو اب ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایران کے سپریم لیڈر نے تو ہمیشہ ڈائیلاگ سے انکار کیا ہے، مذاکرات سے انکار کیا ہے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ امریکہ ایک طرف مذاکرات کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور دوسری طرف سے وہ حملے شروع کر دیتا ہے۔ جون 2025 میں یہی ہوا۔ اس لیے کئی مرتبہ جب میں نے ایران کے ایکسپرٹ سے، تجزیہ نگاروں سے بات چیت کی تو ان کا کہنا تھا، جو سپریم لیڈر کے نزدیکی ہیں، وہ یہ کہ سپریم لیڈر امریکہ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، وہ مذاکرات نہیں چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 12 گھنٹے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ملر ٹائمز پر آپ اپنی نظر بنائے رکھیے، ملر ٹائمز سے جڑے رہیے، ہر اہم اپڈیٹ آپ کو یہاں ملتی رہے گی۔ آپ کو یہ ضروری اطلاع بھی دینی ہے کہ ملر ٹائمز کی ڈاکیومنٹری انشاءاللہ تعالی
14 जनवरी को रिलीज़ हो रही है रात के 8 बजे। ये डॉक्यूमेंट्री मुंबई ब्लास्ट के बारे में है कि किस तरह मुसलमानों को दहशतगर्द बनाया गया, उनको फंसाया गया जबकि उनका कुछ भी कसूर नहीं था। आपसे एक और गुजारिश ये है कि मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मिल्ला टाइम्स की वेबसाइट का लिंक मौजूद है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे मिल्ला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी और वहां जाकर आप सिर्फ 99 रुपये का प्लान ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और मैंने इसका लिंक कमेंट में डाल दिया है, पिनअप कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो जाइए क्लिक करके इसे डाउनलोड कीजिए।